یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ نبی پاک کی شفاعت کے قیامت کے دن قائل نہیں ہے، شفاعت کے منکر ہیں۔ جنہیں یہ بات پڑھائی گئی ہے میں ان سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، خدا کے لیے سوچئے گا جو طبقہ حافظ قرآن کی شفاعت کا قائل ہے وہ نبی پاک کی شفاعت کا منکر ہو سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولیے یار۔ ہم تو حافظ قرآن کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم تو شہیدوں کی شفاعت کے قائل ہیں، ہم تو معصوم بچوں کی شفاعت کے قائل ہیں۔ یہ چھوٹے بچے نہیں فوت ہو جاتے، انہوں نے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کرنی۔ جو گناہ گار ہیں مومن، کچھ مدت کے لیے انہیں جہنم میں لے جاؤ، فرشتے لے جا رہی ہیں۔ بعض حدیثوں میں آیا معصوم بچوں کو پتہ چلا ہمارے ماں باپ کو لے جایا جا رہا ہے، وہ سامنے آئے، انہوں نے فرشتوں کا راستہ روک لی، فرشتوں کا راستہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ جہنم میں۔ کیوں؟ انہوں نے گناہ کیے تھے۔ بچے کہتے ہیں گناہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، گناہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے جھگڑا کیا، فرشتے واپس پلٹے، رب کے حضور پہنچے، مولا بچوں نے راستہ روک لیا ہے۔ اتنے تک بچے بھی پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں راستہ روکا ہے؟ انہوں نے گناہ کیے تھے۔ وہ کہتے ہیں گناہ کیا ہوتے ہیں؟ مولا تو نے دنیا میں بھی ہمیں ان کا پیار نہیں دیکھنے دیا، ان کی شفقت سے ہم محروم رہے، ان کے پیار سے ہم محروم رہے، آج ہم جہنم میں اور یہ جنت، یہ جہنم میں اور ہم جنت میں، نہ مولا یا انہاں نوں ہی ساڈے نال جنت وچ بھیج، نہیں تے سانوں ہی انہاں دے نال جہنم وچ بھیج دے۔ یہ کون سے بچے کہیں گے؟ حافظ بھی نہیں، شاباش شاباش، کون سے؟ معصوم بچے جن کو تو نے مکان بنا کے نہیں دیا، جن کی تو نے شادی نہیں کی، جن پہ تو نے خرچہ نہیں کیا، جن کو کاروبار بنا کے نہیں دیا، اور جن کو کاروبار بنا کے دیا، جن کو پالا پوسا، شادی کی، کاروبار دیا، مکان بنا کے دیے، وہ کیا کہے گا؟ یوم یفر المرء، وہ کہے گا یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بیوی ہے، ان کو تو ڈالنا جہنم میں اور مجھے چھوڑ۔ اللہ جواب میں کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، آج ہر ایک نے اپنے کیے کی سزا پانی ہے، جزا پانی ہے۔ وہ جو بڑے بیٹے ہیں، بچے ہیں، وہ باپ کو جہنم میں جانے کے لیے رب کو کہہ رہے ہیں، اور جنہ ماں باپ دا کچھ بھی نہیں ویکھیا وہ کہتے ہیں مولا یوں نہیں۔ تکرار جو بڑھا نا رب کے درمیان اور بچوں کے درمیان، تو آخر میں اللہ نے کہا یا وہ جھگڑالو بچوں لے جاؤ ماں باپ کو جنت میں۔ چھوٹے معصوم بچے بھی سفارش کریں، شہید بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے۔ ساڑھی میری تے بالکل ہی چپ کر گئے، ساڑھی میری تے بالکل ہی چپ کر گئے۔ علماء بھی کریں گے۔ یہاں جو علماء بیٹھے ہیں نا اور جو عوام بیٹھے ہو، تو ساں بڑی کوشش کیتی ہے بے جان چھوٹ جائے ساڑھی علماء تو یہ مگروں لے جان، لیکن نہیں، ساری زندگی ساڑھے پچھے تے مرن تو بعد ساڑھے۔ بیٹا پیدا ہونا ہے تو کان میں اذان کس نے کہنی ہے؟ آپ بیٹا پیدا ہو تو تھانے جانا، ایس ایچ او سے کہنا ایس ایچ او صاحب آؤ پتر جمعہ تے میرے پتر دے کانے اذان دیو، کہنا۔ شادی ہوئی، نکاح کس نے پڑھا ہے؟ آپ کو کلمے بھی پڑھائے۔ یہ نکاح میں جو کلمے ہیں نا، یہ کوئی نکاح کی جز نہیں ہے، نو، کوئی ضروری نہیں ہے۔
یہ ہم صرف اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ تسی سمجھو بھئی ساڈا بھی کچھ زور لگیا، اس لیے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ وہ ہم پڑھاتے رہتے ہیں، ورنہ وہ جز نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں۔ اللہ آپ تھک گئے ہیں تو میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، چلو تازہ دم ہو جائیں۔ لاہور میں ایک شادی ہوئی، لڑکا آیا تھا انگلینڈ سے، دین سے نہ واقف، قرآن سے نہ واقف، ہر چیز سے نہ واقف۔ ایک ہمارے مولانا تھے، وہ نکاح پڑھانے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نکاح پڑھاتے ہوئے میں نے کہا ہاں بیٹا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بچہ چپ۔ میں نے کہا ہاں بیٹا کہو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ چپ۔ ساتھ بیٹھا تھا اس کا دادا۔ وہ دادا کہنے لگا مولوی جی منڈے نو شرم آندی ہے، تسی آپ ہی پڑھ چھڈو۔ میں نے کلمہ پڑھ دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب میں نے ایجاب کروایا، فلاں لڑکی فلاں کی بیٹی اتنی حق مار کے بدلے روبرو ان گواہوں کے تیرے نکاح میں دی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں کانی اکھ نال دادے والے پاسے ویکھیا، بھئی دادا بولے بے مولوی جی منڈے نو شرم آندی ہے، تسی آپ ہی قبول کر لو۔ اللہ 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 کیسا درد ہے۔ علماء نے بھی شفاعت کرنی ہے، شہیدوں نے بھی کرنی ہے، علماء نے بھی کرنی ہے، انبیاء میں بھی کرنی ہے۔ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، سب سے عظیم شفاعت محمد عربی نے کرنی ہے۔ دوسرے مسلک کے کوئی میرے بھائی یہاں آئے ہیں تو بندیالوی کی یہ بات نوٹ کر کے جائیں، آج تک کسی نے یہ بات بیان نہیں کی ہوگی، تیرے خطیب نے نہیں کی ہوگی، میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے ایک شفاعت نہیں کرنی، میرے نبی نے 2 شفاعتیں کرنی۔ کتنی؟ زور سے بولو، زور سے۔ ایک شفاعت کبریٰ، کبریٰ میں نا بڑی، پھر میرے نبی نے کرنی ہے شفاعت صغریٰ، چھوٹی شفاعت۔ 2 شفاعتیں میرے نبی نے کرنی ہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے، شفاعت بچوں نے بھی کرنی ہے، علماء نے بھی کرنی ہے، شہیدوں نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے بھی کرنی ہے، لیکن شفاعت اس وقت کرنی ہے جب کس نے اجازت دینی ہے۔ زور سے بولو، زور سے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے، رب کی اجازت کے بغیر کوئی بولے بھئی اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بندیالوی کہتا ہے نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے۔ میں کوئی ایسی آیت نہیں پڑھنا چاہتا جو آپ کو یاد نہ ہو اور آپ کہیں بندیالوی آیت پڑھ کے چلا گیا ہے، پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو یاد ہے۔ آیت الکرسی کرو تلاوت کی نیت، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ تلاوت کی نیت کر لو، ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ شاباش شاباش۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا، یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو یار، اس کے ترجمے پہ کبھی غور نہیں کرو گے، اپنے علماء سے نہیں پوچھو گے آیت الکرسی کا ترجمہ کیا ہے۔ من کا معنی کون ہے،
इस कौने में तंतना है, दबदबा है। एक कौन में मिठास होती है, कौन है, एक ये है कौन है, एक ये मन है। ये कौन सा मन है? जब कांस्टेबल हुदूद से तजावुज करे ना तो एसपी साहब कहती है तू कौन है, तेरी जुर्रत, तूने ये काम क्यों किया, अब मैं ना करो। मन, बोलो तो सही यार, कौन है, किसकी जुर्रत है? यशफाउ इंदहू, जो शफात करे उसके पास, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी। आम में जो नमाजी लोग बैठे, मगरिब इशा सुबह की नमाज में हमारे आइम्मा 30वें पारे की पहली सूरत, सूरत नबा, अम्मा यतसालून अनिन नबाइल अजीम, ये पढ़ते हैं। ये कहाँ खत्म हो रही है? मैं पढ़ूंगा, आप कहेंगे हमारे इमाम तो ये बार बार पढ़ते रहते हैं। अल्लाह ने सूरत के आखिर में कहा ला यतकल्लमूना, ला यतकल्लमून का माना करो, करो माना, वो कलाम नहीं करेंगे, वो नहीं बोलेंगे, कोई कलाम नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, इल्ला मन, मगर बोलेगा वही आज़िन लहुर रहमानो, जिसको कौन इजाजत देगा? मियां ये कुरान है। ना हमें ढकोसले आते हैं, ना हमें कहानियां आती हैं। अगले दिन फेसबुक पे मैंने एक आलिम साहब को सुना, खतीब साहब को सुना, वो बड़े अजीब खतीब हैं। आधी तकरीर बैठ के करते हैं, आधी खड़े होके करते हैं, आधी लेट के करते हैं। कभी मैक लेकर इधर भागते हैं, कभी मैक लेकर इधर भागते हैं। बड़ी अजीब खिताबत करते हैं। वो मलंग सी उनकी तबीयत है। वो फरमाने लगे अगर असी जहन्नम में चले भी गए ना तो साडे पीर जहन्नम दे विच वड़ जासन। पीर जहन्नम दे साडे पीरा नहीं बढ़ना, पीर जहन्नम दे विच वड़ जासे न ते कड कड के। ये ढकोसले हैं मियाँ, ये कहानी है। मैं नात पढ़ता आऊंगा और नबी पाक कहेंगे इसका रास्ता छोड़ दो। ये 50,000 रुपए लेके नात पढ़ता सी। मैं नात पढ़ता आऊंगा और जन्नत में चला जाऊंगा। सूद खाता रहा, रिश्वत का कारोबार करता रहा, लोगों के प्लाटों पे कब्जा करता रहा, लोगों के मकानों जायदादों पे कब्जा करता रहा, कम तोलता रहा। मैं नात पढ़ता आऊंगा और मैं जन्नत में चला जाऊंगा। शफात होगी, मसला पका लो, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मेरे यार कोई नहीं दसेगा। 1 दूनी दूनी तो 2 दूनी 4, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। पका लो मसला। शफात होनी है, बच्चों ने करनी है, उलमा ने करनी है, अंबिया ने करनी है। सबसे बड़ी शफात इमामुल अंबिया ने करनी है। कब करनी है? जब किसने इजाजत देनी है? शफात कुबरा,